نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا درس ہے وہ سورۃ المعون پر ہے۔ سیٹرڈے کو ہمارا ٹیسٹ رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ اب 2 دن کے گیپ سے ہمارا آج کا جو درس ہے وہ ہے سورۃ المعون مکیہ۔ تو آئیے ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں ہماری پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ پہلا جو کلمہ ہم دیکھ رہے ہیں ارأیت، یہ اصل میں 2 کلمے ہیں۔ پہلا ہے حمزہ۔ حمزہ استفہام کہا جاتا ہے اسے، جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کے علاوہ بھی ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیا پوچھنے کے لیے معنی میں۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حمزہ استفہام استعمال کیا ہے اپنے کلام میں۔ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی کہ ضرور ہے۔ یہ ایک نگیٹو جملے کو پوزیٹو کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الست بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سورہ اعراف میں ہے آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں اولا یرون، اور کیا یہ نہیں دیکھتے۔ اس طرح سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جو ہے تو حمزہ استفہام کا استعمال کیا ہے، کوشچن ہے حمزہ کے ذریعے سے۔ اس کی میننگ ہم لیں گے کیا، کوشچن ہے، کیا کی میننگ میں ہم کریں گے۔ پھر ہے رأیتا، تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں رأیتا، اصل میں یہ ہے را حمزہ یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے جس سے کہ بنا ہے حرف۔ الرؤیا کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہم نے دیکھے تھے کہ کسی چیز کا ادراک کر لینے کی میننگ میں آتا ہے، کسی چیز کو سمجھ لینے کے میننگ میں آتا ہے۔ یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے بھی آتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ کسی کا خواب میں دیکھنا، خواب دیکھنا، یہ بھی الرؤیا اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ یا آنکھوں سے کسی اس چیز کا ادراک کر لینا، کسی چیز کو سمجھ لینا آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر، اسے رؤیت کہتے ہیں را۔ یا پھر خیال کر لینا کسی چیز کا ادراک کر لینا اپنے ذہن میں، وہ بھی اس کے میننگ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے متعلق تفکر اور اندیشے کو محسوس کر لینا، یہ بھی رائتا میں شمار کیا جاتا ہے، رؤیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عقل اور بصیرت سے کسی چیز کا ادراک کر لینے کے لیے بھی یہ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا۔ الذی، اب آپ مجھے بتائیے الذی کیا ہے، چیٹ باکس میں اپنے جواب بھیجیے۔ الذی یہ یہاں پر کیا ہے؟ سیٹرڈے کے دن ہم نے پڑھے ہیں اس کو۔ جی ماشاءاللہ، جو کہ اسم ہے، ماشاءاللہ۔ کون سا اسم کہتے ہیں اسے؟ موصول، موصولہ،
माशाल्लाह, मौसूल। अल्लजी, अल्लजीना, ये सब इसमें मौसूला है, इस्म की किस्म में है। अल्लजी, इसका तर्जुमा हम करेंगे जो, वो जो, या जो के, जैसा के, इसकी मीनिंग में ये आएगा। अराइत अल्लजी, क्या तुमने देखा उसे जो, ये भी मीनिंग आ सकता है। युकज़िबु, झुटलाता है। असल में बना है ये, इसका मादा है काफ, जा और बा। कज़िबा, युकज़िबु, कज़्ज़बा, युकज़्ज़िबु, यानी कि झूठ बोलना। हम झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काजिब कहते हैं झूठ बोलने वाले को। तो कज़िबा, झूठ बोलने वाला। युकज़्ज़िबु, झूठ बोलना और झुटलाना एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो झुटलाता है, युकज़्ज़िबु, झुटलाता है, वो झुटलाता है, इसमें वो की मीनिंग भी है क्योंकि ये फेल है, वर्ब है। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, वो जो झुटलाता है। बिद्दीन, बी, इसके मीनिंग से के होंगे, यहाँ पर हर्फ इस्तेमाल हुआ है। दीन, दीनुन यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब आप बताइए इसका यहाँ पर तर्जुमा हम क्या है यहाँ पर। दीन, कयामत का दिन। ये तर्जुमा हमने और कौन सी सूरत में पढ़े हैं दीन का? माशाल्लाह, सूरतुल फातिहा में पढ़े हैं हमने दीन। माशाल्लाह। सूरह नस्र में तो हमने वहां पर दीन इस्लाम पढ़े हैं, दीन का तर्जुमा जो होता है। तो दीन के दोनों भी तर्जुमे होते हैं। ये शरीयत के लिए भी बोला जाता है, एक दीन इस्लाम, एक मजहब के लिए भी इस्तेमाल होता है दीन। और दीन ये रोजे जजा आखिरत कयामत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मुकम्मल जो तर्जुमा होगा वो ये होगा कि क्या तुमने इस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है, या फिर ऐसा कि तुमने देखा उस शख्स को। इस्तेफाम है, अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं उसकी तरफ, यानी कि अपने आप को दावत दे रहे हैं अल्लाह ताला कि आप सोचो उसके मुतालिक। हमजा इस्तेफाम इस्तेमाल हुआ है। तो एक तर्जुमा मौलाना मौदूदी इस तरह से भी लेते हैं कि तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जजा और सजा को झुटलाता है। ठीक है। दूसरी आयत है, फज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम। फ, पस, यही, पस, तो इस मीनिंग में आता है। अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जालिका। आप बताइए जालिका क्या है? जी माशाल्लाह। जालिका इसमें इशारा है, माशाल्लाह। इसमें इशारा बाईद है। वो वो ये यही है वो, इसके मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि हम हाजा का जो इस्तेमाल करते हैं करीब के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, हाजिही, हातानी वगैरह इस तरह से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल असरा में, अराइतु के हाजल लजी करम तालिया, कि यही देख ले तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत बख्शी। यही है वो जिसे तूने मुझ पर जो है तो फजीलत बख्शी। तो अल्लाह ताला ने वहां के इस्तेमाल किया है हाजा। इसके अलावा सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाजल लजी कुंतुम बिही तस्ताजिलून। सूरह जारियात आयत नंबर 14 में, कि ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। तो यहाँ पर हाजा ये करीब के लिए इस्तेमाल होगा, और बाईद के लिए जालिका, वो। सूरह बकरा में है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, एक किताब खुदा की निशानियों में से है। सूरतुल कहफ में है जालिका मिन आयातिल्लाह, ये इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार जो किस्सा है उसके मुतालिक से जो आयत है वो मुकम्मल। जालिका मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है वो। तो जालिका ये इसमें इशारा है, बाईद के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी मीनिंग वो, यही है वो। फजालिका, बस वही है। अल्लजी, यहाँ वापस से इस्तेमाल हुआ है अल्लजी, वाहिद के इसमें इस्तेमाल हुआ है, हमने देखा है अल्लजी। यदुउ,
دا، दाल आइन आइन, इससे मिलके बना है वर्ड दा। इसके मीनिंग होते हैं धक्का देने के, या सख्ती के साथ उसको धक्का देने के। असल में एक जो उसका तर्जुमा होता है वो होता है फिसलने के भी आते हैं। फिसलने वाले को कहा जाता है दा। सूरह तूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यदउन इला नारी जहन्नम दअन, कि जिस दिन वो आतिश जहन्नम की तरफ निहायती सख्ती के साथ ढकेले जाएंगे। तो सख्ती के साथ ढकेलना, ये असल उसके मीनिंग हो रहे हैं दा। तो यही इस्तेमाल। और फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, तो ये वही बदबख्त है जो यतीम को क्या करता है, धक्के देता है। धक्का मारना, घोंसा मारना, ये जोर से ढकेल देना। अल यतीम, यतीम बहुत कॉमन वर्ड है, उर्दू जबान में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मादा है वो है या, ता और मीम, यतामा। यतीम हर उस शख्स को या हर उस नाबालिग बच्चे को कहा जाता है जो कि शफकत पदरी से महरूम हो जाता है। इसके अलावा इंसान के अलावा अगर जानवर है, हैवानात है, तो वो यतीम इस एतबार से होता है कि उसकी माँ की तरफ से, अगर माँ नहीं रही तो हम कहते हैं कि वो यतीम है। या फिर जानवर के छोटे बच्चे को बिना माँ के साथ रह जाने के, यानी उनकी माँ नहीं रही इंतकाल करके, तो उसे हम कहते हैं यतीम। तो यतीम का असल जो इस्तेमाल होता है वो माँ, बगैर माँ के रहने वाला बच्चा, उसे कहेंगे हम यतीम। सूरह ज़ुहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिदिका यतीमन फआवा, भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से थी आयत। आप सल्लम भी क्या थे, यतीम थे। तो यतीमन, यता, इसी से बना है यतामा। यतामा कहते हैं यतीमों और कैदियों की जमा, कैदियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। यतामा में भी कैदी के भी मीनिंग आते हैं। तो यहाँ पर हर अकेली और यकता चीज को अरबी जुबान में यतीम कहा जाता है। मजा यकता और बेमिसल जो चीज रहती है उसे हम यतीम कहेंगे। जैसे आप सल्लम को कहा जाता है कि गोहर यकता दुर्र यतीम कहते हैं आप सल्लम को। यानी हर अकेली और बेमिसल जो चीज रहेंगी उसे हम यतीम कहेंगे। इसके अलावा दर्रा के साथ जो है, तो उसको अगर एक मकान खाली भी हो, एक जगह सिर्फ एक मकान हो, तो उससे भी हम यतीम कहते हैं, यानी अकेला। तो उसके मीनिंग में जो अहम चीज है वो है अकेला, यतीम। तो इसका मुकम्मल जो तर्जुमा होगा वो यही है, जो यतीम को धक्के देता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। तीसरी आयत है वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, ला, और नहीं, व मीन्स और, ला नहीं, और नहीं, यहुज़्ज़ु, हा जा, हा जा जा, ये उसका रूट वर्ड है, मादा है, उससे बना है। इसके मीनिंग होते हैं किसी काम पर उभारना, या फिर इसका एक जो मतलब होता है वो होता है सवारी को तेज चलाने के लिए भी इसका मीनिंग आता है। या फिर हाँकना, सवारी को हाँकने के इसमें भी ये लफ्ज बोला जाता है हज़ा याहुज़ु। या फिर ऐसा इसका एक मीनिंग जो लिया जाता है अरबी लुगत में आता है कि नशेबी जमीन जो होती है, जो नीचे की तरफ जाती है, ऊपर नीचे होती है, तो वैसी जमीनों पर अपने जानवर हाँकना, उसे क्या कहते हैं, हज़्ज़ा यहुज़्ज़ु, हाँकना। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और नहीं हाँकते, नहीं रगबत दिलाते, नहीं वो अच्छे काम पर उभारते। अला पर, यहाँ पर हर्फ है, तामिन, तो आइन मीम, ये उसका रूट वर्ड है, हर्फ है जिससे बना है। इसके मानी आते हैं गिजा के, खाना। ताम हम उर्दू जबान में भी इस्तेमाल करते हैं ताम के। ताम यानी कि खाने, और हर वो चीज जो के बतौर गिजा हम खाए उसे हम कहेंगे ताम। ता आइन मीम ताम। सूरह माइदा में आता है वो तामुहु मतान लकुम,
اور اس کا جو بیام ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، جو کھانا ہے یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ بعام جو کہا جاتا ہے وہ گیہوں کو کہا جاتا ہے، دونوں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں یہاں وطعامہ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں جو مراد ہے وہ بقام ہے، عربی زبان میں بام کہا جاتا ہے گیہوں کو۔ تو یہ گیہوں وغیرہ دونوں کے تعلق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانا، جو بھی چیز کھائی جائے، کھانے کے لائق ہو، غذا دار ہو، تو وہ چیز طعام میں شامل کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ فطر اسے بھی طعام کہا جاتا ہے۔ سورہ حاقہ میں ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔ جہنم کے جو لوگوں کا تذکرہ ہے وہاں پر، تو اس میں آیت ہے کہ اور نہ پیپ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا ہے۔ طعام العصیم سورہ دخان آیت نمبر 44 میں کہ گنہگار کا کھانا۔ تو اس طرح سے اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کھانے کے بھی آتے ہیں، صرف کھانا ہی نہیں بلکہ شربت، جو چیز ہم پیتے ہیں، جو چیز ہمیں سیراب کرتی ہے، اس کے لیے بھی بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ المسکین، مسکین اسم ہے، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے ہم کہیں گے مسکین۔ سورہ کہف آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین، اور کشتی غریب لوگوں کی تھی، جو قصہ حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں استعمال ہوا ہے ورڈ مساکین، مسکین، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کہ ایک شخص جو کہ کشتی کا مالک ہے اسے ہم مسکین کہیں گے کیا؟ وہ تو اچھا خاصا دولت مند آدمی ہوا، اس کے پاس ایک کشتی بھی ہوئی تو مسکین تھوڑی ہوا۔ لیکن جو چیز اس کے پاس سے مسکین، یعنی کہ جب اس کشتی لے کر حضرت خضر علیہ السلام چلے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ بن گیا پھر مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو مسکین کہتے ہیں اسے۔ مسکین یعنی کہ کسی کے پاس، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہو، اسے کہتے ہیں مسکین۔ تو پورا مکمل جو ترجمہ ہوگا اس کا وہ یہی ہوگا کہ اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے فویل للمصلین، فویل للمصلین، پس کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے، جگہ جگہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پس، ویلن خرابی ہے، ویلن اصل میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، برائی ہے، خرابی ہے۔ اصل میں اکثر یہ ورڈ جو ہے تو حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے، یا پھر جب کسی چیز کی تحقیر کرنا ہو، اس کو گرا کر بولنا ہو، جب استعمال کیا جاتا ہے۔ ویلن تباہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا کہنا آتا ہے کہ جو ویلن ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم میں ایک وادی ہے ویلن کی نام کی، ویلن۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے فویل لہم مما کسبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ وہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ویلن کا جو ترجمہ ہے وہ افسوس کے لیا گیا ہے سورۃ البقرہ میں، تو یہ بھی اس کے میننگ میں شامل ہوتا ہے، افسوس یا خرابی ہو، خرابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فویل الذین ظلموا سورۃ زخرف میں آتا ہے کہ اور کافروں کے لیے، اور اس نہیں اس لوگ وہ ظالم ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ فویل یعنی کہ ہم یہاں برے معنوں میں استعمال کریں گے، پس خرابی ہے، ان پر افسوس ہے، اس معنی میں ہم یہاں پر لیں گے ان کے لیے۔ للمصلین، لی حرف ہے، لام کے نیچے زیر ہے، کے لیے، مسلین۔ اب آپ بتائیے مجھے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بہت جگہ ہم نے پڑھا ہے صورتوں میں مسلین، ماشاءاللہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صلاح،
सूर्य लहब, सूर्य मसद में हम पढ़े थे सयसला, माशाल्लाह, सयसला, सोला, उसी से है ये मुसल्लीन। उसमें हमने एक मानी, एक तो देखे थे कि आग में फेंकने के, आग में ढकेले जाने के, सल्ले बिन नार, आग की तकलीफ को बर्दाश्त करने के, या फिर हमने देखे तो उसके एक मीनिंग आता था कि सल्ले तो शाता, मैंने बकरी को आग पर भूना। वो जो भूनना, आग में जलना, आग की तपिश को महसूस करना, आग की तकलीफ बर्दाश्त करना, ये उसके मीनिंग में आता है। मुसल्ली, सल्ला, स्वाद लाम या। एक जो मीनिंग था उसके सलात, नमाज, दुआ, ये मीनिंग था उसका, यानी ताजीम करना, तहसीन करना, दुआ देना या नशनुमा करना। तो यहाँ पर जो असल मुराद है, ये दूसरी जो मानी है उसके, उससे मुराद लिया गया है यहाँ पे। बस कराबी है लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए, जमा में है यहाँ पर से गए नमाजी, नमाज पढ़ने वाले। बस खराबी है उन नमाजियों के लिए, फिर तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, अगली आयत है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना, अब बताइए आप मुझे कि ये क्या है यहाँ पर। अल्लज़ीना, वाहिद है, तस्निया है, जमा है? जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जमा का है, यहाँ पर मौसूला है बेशक। इसमें इशारा नहीं है, जमा है, मौसूला जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है। अल्लज़ी, जो के, वो सब जो, इस मीनिंग में इस्तेमाल होगा। अल्लज़ीना, जो के, हुम बताइए आप यहाँ पे क्या है हुम। ये भी देखा है हमने हुम। हुम क्या है यहाँ पे? नहीं, इसमें इशारा नहीं है। बताइए और सोचिए जरा। जी, इसमें जमीर है। जी माशाल्लाह, जमीर है। बैद की है या करीब की है? हुम, माशाल्लाह, बाईद है, दूर के लिए, वो सब जमा मुजक्कर में आता है, माशाल्लाह बाईद है। हुम, वो सब, इसमें जमीर है, मुजक्कर बाईद की जमा का सिगा है, थर्ड पर्सन। तो है हुम अल्लजीन, हुम वही है जो के, ऐसे भी इसका तर्जुमा हो सकता है। अन हर्फ है, से के मानी में इस्तेमाल होता है। अन से, सलातिहिम, वापस से यहाँ पर वही हर्फ आया है, वही कलीमा आया है, सोला, सौद लाम या, उसका रूट वर्ड जो है सलातिहिम, सोलात, इसमें एक कलीमा है। और आगे आप देख रहे हैं और है हिम, असल में वो है हुम, वही है, सब अपनी जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जमीर ही है वो मिली हुई। सोलातिहिम, अपनी नमाजों से, ठीक है, अपनी नमाजों से, हुम वो सब। इसका जो मुकम्मल तर्जुमा होगा सलातिहिम, अपनी नमाजों से। साहून, गाफिल है। साहून असल में है सीन, हा और वाव, छोटी हा है, सीन वाव और हा, इसका रूट वर्ड है, इससे बना है। यानी कि वो गलती, इसके जो मानी होते हैं, वो गलती जो कि गफलत की वजह से सरजद हो जाती है, यानी गलती करना, वो भी गलती से, जो कहते हैं हम, तो वो इसके मानी होंगे कि गलती से, गफलत से जो गलती सरजद होती है, उसे कहेंगे साहून। और ये दो तरह से होती है, जो गलतियां होती है वो दो तरह की होती हैं। एक ये कि वो गलती करने के जो असबाब है वो एक इंसान अपने हाथ से पैदा करता है। मसलन ये कि एक शख्स ने शराब पी ली, गलती की,
اور اس کے بعد جو وہ کرنے والا ہے، اس کے بعد جو بھی برائیاں سرزد ہوں گی اس سے، تو وہ کیا ہوں گی؟ اس کے اپنے ہاتھوں کی نہیں ہوں گی، وہ تو غفلت میں ہوں گی نا اس سے. تو یعنی اس کا جو اسباب تھا وہ انسان نے پیدا کیا، اور پھر اس جو غفلت کا، یعنی جو اس کا غلطی کا جو ہے مرکب ہوا، غلطی کرنے والا بنا. ایک چیز یہ ہوتی ہے، اور ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو کہ بے دھیانی میں ہو جائے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلطی کر دے، بالکل بغیر ارادے کے وہ چیز صادر ہو جائے. تو جو پہلی قسم آپ کو بتائی گئی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ معافی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن جو دوسری چیز ہے کہ غلطی سے ہو جانا، بنا کوئی ارادے کے برائی صادر ہو جانا، تو یہ چیز کیا ہے؟ قابل معافی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی. تو یہاں پر ہے اپنی غلطیوں سے ساہون، غافل ہے. تو اس میں جو اصل ہے وہ ہے ساہون میں پہلی والی قسم ہے، یعنی کہ جانتے پوچھتے وہ غلطی کرنا، اور پھر اس غلطی کا جو ہے تو اپنے آپ کو معجب بنا لینا، جانتے پوچھتے وہ غلطی کرنا. اب انشاءاللہ ہم اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تفسیر میں دیکھیں گے. تو اس کے مطلب آپ بس یہ سمجھیے کہ غلطی سے جو غفلت کی وجہ سے سرزد ہو جاتی ہے جو غلطی، اسے ہم کہیں گے ساہون. غافل جمع کے لیے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سہو، سجدہ سہو کہتے ہیں نماز میں. اصل میں وہ اس سے بنا ہے، غلطی جو انسان سے ہوتی ہے نماز میں، سہو اسی سے ہے. صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، الذین واپس سے جمع کے لیے صیغہ آ رہا ہے، جمع موصولہ ہے. الذین وہی ہے جو کہ ہم وہ سب، یہاں پر بھی جمع میں ہے. یراؤن را، وہی جو پہلے ہم نے دیکھا ہے حرف ارائیتا میں جو را ہے وہی اس کا مادہ ہے، اصل اس سے بنا ہے. دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرنے کے میننگ میں استعمال ہوا ہے یہاں پر، کہ وہ سب کیا کرتے ہیں؟ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. مکمل ترجمہ ہوگا اور جو دکھاوا کرتے ہیں. وہ یمنعون الماعون، اصل میں ہے میم نون اور آئین، اس کا جو مادہ ہے یمنعون، یہ جمع کا ہے صیغہ. میم نون آئین روٹ ورڈ ہے، اس سے بنا ہے. منع، جو منع کرتے ہیں. یمنعون الماعون، عام ضرورت کی چیزیں دینے سے روکتے ہیں. ماعون کہتے ہیں عام ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسے کہیں گے. مثلا تھوڑی سی چیز، معاون میں زکوٰۃ کا بھی شمار کیا جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ ہم ایک بڑی چیز میں سے چھوٹی مختصر سی کچھ پیسے کچھ چیز نکال کے زکوٰۃ کے لیے دیتے ہیں، تو اسے بھی ہم معاون کہیں گے چونکہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں. تو بہت سے مال کی تھوڑی سی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس لیے اس کا شمار معاون میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ معاون میں جو روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً کہ اب آج کے دور میں، پہلے تو ایسا ہوا تھا کہ کلہاڑی ڈول ہانڈی لیتے، یا پھر کہ چراغ جلایا کرتے تو اس کا تیل لے لیتے، اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی تھی. اور آج ہم جو مانگتے ہیں، چھوٹی پڑوسی جو رہتے ہیں، پڑوسی کے پاس جا کے مانگتے ہیں تھوڑی شکر ملے گی کہ، تھوڑی نمک ملے گا کہ، ایک ٹماٹر ملے گا کہ. تو وہ ہے معاون، چھوٹی سی ضرورت کی چیزیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں، ایسی چیزیں جس کا کہ لوگ آپس میں لین دین کرتے ہو، معاون کس میں آئے گا. اور بعض لوگ کا یہ خیال ہے اس میں کہ معاون اصل میں وہ چیز ہے جس سے کسی کو روکنا، لینے سے روکنا یا آپس کے لین دین سے روکنا شرعاً حلال نہیں ہے. جیسے کہ کوئی پانی لے لیے، کوئی نمک لے لیے، کوئی آگ لے لیے، یہ کیا بنیادی چیز ہے انسان کی، اور آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکنا چاہیے اس میں بالکل بھی. لینا واپس دینا ایسا تو چلتا ہے، آج کل ہم یہ کرتے ہیں نا کہ لیتے تھوڑے دنوں بعد واپس کر دیں گے، واپس کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اچھی چیز ہے. تو یہاں پر وہ بتائی جا رہی ہے ان کی جو خصلت تھی، ان کی جو برائی تھی، ان میں وہ تھی وہ یمنعون الماعون،
وہ کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے، عام ضرورت کی چیزیں دینے سے روکتے تھے. اس کے علاوہ معاون کی جو میننگ آتے ہیں اس میں بھلائی بھی آتی ہے، حسن سلوک کرنا لوگوں سے. یہ بھی کیا ایک چھوٹی سی چیز ہے، حسن سلوک کرنا. گھر کا سامان دینا، بارش میں کسی کو سہارا دینا، زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزیں اس کے اندر مستعمل ہوتی ہیں. وہ یمنعون المعون، اور چھوٹی سی ضرورت کی چیز نہیں دیتے، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں. تو یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ تھا ٹرانسلیشن. ایک بار مکمل اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. بس خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام ضرورت کی چیز بھی مانگی نہیں دیتے، یعنی عام چیزیں بھی دینے سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں. سورہ ماؤن دراصل یہ مکی سورت ہے. اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ ان لوگوں کو جو قول نقل کیا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جو قول نقل کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، کہ مدنی ہے کیونکہ اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے تباہی کی، اس لیے وعید، یہ اس لیے جو ہے تو مدنی ہے. جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو دکھاوا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر جو چیز تھی منافقین کی قسم تھی، منافقین کی خصلت تھی. تو بعض جو ہے ہمارے صحابہ کرام تو ان کو اس بات پہ ہے کہ یہ مدنی ہے. مفسرین مکے میں نہیں بلکہ مدینے پہ نازل ہوئی ہے. لیکن اس کا جو بیان کیا گیا ہے، اس کا جو پہلی آیت میں جو مضمون ہے، اس سے یہ بات ہے کہ یہ جو ہے تو مکی ہے. اس کا جو موضوع اور مضمون ہے مختصراً یہی ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا جو ہے تو انسان کے اندر کس طرح کی برائیاں پیدا کرتا ہے، اخلاقی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو اس وقت جو کفار کی جو حالت تھی، تو تین آیتوں میں، شروعات کی تین آیتوں میں وہی چیز بتائی گئی ہے کہ کفار کے اندر کیا تھی، کیونکہ وہ اعلانیہ جو ہے تو آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے. اور آخر کی جو چار آیت تھی جو چار آیتیں ہیں، تو اس میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے، جو کہ بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں جو ہے تو اس کا بالکل خوف نہیں رکھتے، آخرت کا، اللہ کا بالکل خوف نہیں رکھتے ہیں. تو ایسے دونوں کے، مشرکین کے، کفار کے اور منافقین کے، دونوں چیزوں کے جو وہ ہے ان کا جو کردار ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے تو ایک مستحکم اور پاکیزہ کردار جو ہے تو آخرت کے عقیدے میں پیدا نہیں ہوتا، تو کون سی چیزیں خرابیاں بنیاد بنتی ہیں. تو اس کی پہلی آیت ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا. ہاں. تو اس کا جو بظاہر جو خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ایسا موقع ہے جس پہ کہ ہر ایک صاحب عقل سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے دیکھا. تو دیکھنے کا جو یہ وہاں مطلب ہے تو آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حال بیان کیا گیا وہ ہر دیکھنے والا کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اس کے میننگ ایک ہوتے ہیں جاننا، سمجھنا. تو آرائیتا اس کا جو دوسرا مطلب ہے تو جانتے ہیں وہ شخص کیسا ہے، تم نے غور کیا اس شخص پر، تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جیسا کو جھٹلاتا ہے. گویا کہ یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم نے دیکھا، جانتے ہو تم یہ کیسا شخص ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کے حال پہ غور کیا جو تم جزائے اعمال کی جو ہے تو تکذیب کرتا ہے، قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. اور آئیتا یکذب بالدین، یہاں پہ الدین قیامت، آخرت، جزائے اعمال کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے یہاں پر. تو یہی ہے کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
یہاں پر ہے جو اس کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، مفسرین اپنی تفسیروں میں کرتے ہیں کہ اصل جس چیز کی، جس شخص کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے وہ ابو لہب ہے۔ سورہ لہب میں ہم نے پڑھے اس کا پورا تذکرہ، اس کا کردار پڑھے پورا کیسا تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر ان 3 آیتوں میں جو مراد ہے تو وہ ابو لہب ہے، کیونکہ ابو لہب جو ہے تو اس وقت مکہ میں بہت زیادہ پاورفل پوسٹ پہ تھا، مالیات اس کے ہاتھ میں تھی، خانہ کعبہ کا متولی وہ تھا، سب چیز پر جو ہے تو اس کی حکمرانی تھی، بہت زیادہ مالدار پیسے دار تھا، لیکن کیا کرتا تھا، آخرت کی جزا کو جھٹلاتا تھا، کافر تھا، انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کا حق مار کھاتا ہے، اس کی جو باپ کی جو چھوڑی ہوئی میراث ہوتی ہے تو اسے کیا کرتا ہے، اپنے اس پر لے لیتا ہے، بے دخل کر دیتا ہے، اس کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر یتیم اس کے پاس آئے تو وہ اس کو مدد دینے کے بجائے، اس پر رحم ترس کھانے کے بجائے کیا کرتا ہے، اس کو دھتکار دیتا ہے، ڈھکیل دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے اس کے سامنے اس کے در پر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو دفع کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو کہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، اس کا خوف نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکے دیتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے۔ اور اگر گھر میں ہو، اگر اپنے ہی گھر میں اس وقت کوئی اگر یتیم ہو جایا کرتا تھا تو اس کو بطور خدمت گار اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، بات بات پر اس کو چھیڑنا، جھڑکی دینا، ٹھوکریں مارنا، اس طرح کا جو مقدر بن جایا کرتا تھا اس کی زندگی میں۔ تو اس وقت مکہ میں جو ہے تو حالات ایسے تھے کہ یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، ظالمانہ حرکت کی جاتی تھی، اور جب وہ اپنا حق مانگنے آتا تو اس کے ساتھ جو ہے تو اس کو دھتکار دیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں جو ہے تو ایک واقعہ قاضی ابو الحسن ماوردی نے اپنی کتاب میں علام النبوہ میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل کا ایک یتیم، ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا، ایک یتیم جو ہے تو اس کے پاس دولت تھی اس بچے کی۔ تو بچہ ایک روز کیا ہوا کہ اس حالت میں آیا ابو لہب کے پاس، ابو جہل کے پاس، کہ اس کے بدن پر کوئی کپڑے نہیں تھے، اور اس نے اس سے التجا کی کہ میرے باپ نے جو میرے لیے جو چھوڑا ہے پورا مال، تو اس میں سے مجھے تھوڑا سا دے دو، مگر اس نے جو ہے تو اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ کیا ہوا کہ مایوس پلٹ گیا وہاں سے۔ تو قریش کے جو سردار تھے وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ازراہ شرارت اس سے یہ کہا کہ تم محمد کے پاس جا کر شکایت کرو، ابو جہل کی شکایت تم محمد کے پاس جا کر کرو۔ تو وہ ابو جہل سے جو ہے تو تجھے سفارش کریں گے تیری، اور تیرا جو پورا مال ہے وہ تجھے دے دیں گے۔ اس کا جو یہ قریش کا جو بولنے کا، یہ مشورے کا جو مقصد تھا، وہی چاہتے تھے کہ کوئی پھر ایک تماشا لگ جائے، کوئی ایک چیز ذلت اور ہاتھ آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے تو اس کو مشورہ دیا کہ جو ہے تو ابو جہل سے تیری سفارش کروا کر تجھے تیرا مال واپس دلا دیں گے۔ تو بچہ کیا تھا، بیچارہ چھوٹا تھا، ناواقف تھا، نہیں جانتا تھا کون ہے محمد اور کون ابو جہل، ان کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا پورا حال ان کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ساتھ لیا، اور اپنے جو بدترین دشمن تھا اس وقت اسلام کا، ابو جہل، تو اس کے پاس چلے گئے۔ تو آپ کو دیکھ کر جو ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آپ نے جب فرمایا کہ تو اس بچے کا حق دے دے، تو کیا ہوا، فوراً مان گیا۔ اس وقت ابو جہل وہ بچے کا حق دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے پر فوراً مان گیا، اور اس کا جو مال تھا تو بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دے دیا۔ تو وہاں پہ جو قریش کے جو سردار کھڑے تھے تو وہ سب دیکھ رہے تھے، طاق میں تھے، ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ذرا دیکھے۔ تو ایک مزیدار سی جھڑپ کی وہ لوگ امید کر رہے تھے کہ اچھی سی جھڑپ ہونے والی ہے۔ تو مگر انہوں نے دیکھا تو ابو جہل کے پاس آئے اور کہا، اسے تانا دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے، اب تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو، تم نے کیا کیا، یتیم کا مال اس کو واپس کر دیا، محمد سے ڈر گئے، محمد ایک دفعہ ایک بار بولا تو تم نے اس کو اپنا پورا مال واپس کر دیا۔
تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا، یعنی تیر کا. ایسا لگا اسے کہ آپ کی دونوں طرف ایک ایک ہے، وہ کیا ہوگا اس کے دل میں، اس کے تیر سینے میں اتر جائیں گے. تو اگر میں ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ میں مارا جاتا. تو اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے تو ان کا جو رویہ تھا اپنے یتیموں کے ساتھ، بیار مددگار لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہوا کرتا تھا. اب یہ واقعے سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند اخلاق کے مالک تھے، کہ اور اس اخلاق کا جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر کیا رعب تھا. تو ایک جو واقعہ آتا ہے وہ اس طرح کا ہے جو کہ نقل کیا گیا ہے ابو جہل کے تعلق سے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی اس زمانے میں بہت عام چیز تھی یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، انہیں ان کے حق سے محروم رکھنا، پھر ان سے غلامی کرانا، کام کاج لینا، ظلم ڈھانا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ رغبت نہیں دلاتا یتیم کو کھلانے پر، یتیم کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا. یہاں پر جو ہے طعام المسکین کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، اس کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی مسکین کے لیے جو کہ اس کا حق ہے، اور اس کا جو حق ہے ہر انسان پر، مسلمان پر عائد ہے کہ وہ جو ہے تو مسکین کو کھانا کھلائے، کمزور ہے، بے بس ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے. تو یہاں پر اطعام المسکین نہیں کہا گیا. اطعام المسکین اگر یہاں کہا گیا ہوتا تو مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی مسکین کھانا کھلائے. صرف اگر حمزہ وہاں بڑھا دیا جاتا تو اس کے میننگ پورے تبدیل ہو جاتے. یہاں ہے طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے پر، یعنی مسکین کو کھانا کھلایا جائے. تو یہاں پر وہی ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے، روزی جیسے سزا کو جھٹلاتا ہے، تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. تو 3 آیتیں ہیں، تو اس میں کفار کی جو چیز ہے، کفار کی جو خصلت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. فویل للمصلین، پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی کس طرح سے ہے؟ وہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. ایک اس میں آتا ہے کہ جو کعبہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اسے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ نماز قائم کرے، قربانی کرے، اللہ کے دین کو قائم دائم رکھے، اس لیے بنایا گیا تھا. تو وہ چیز یہاں پہ ہے کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. تو وہاں پر لوگوں نے طریقے کو بدل ڈالا تھا اور کس طرح سے الگ نماز پڑھا کرتے تھے، صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے کہ ہاں میں پڑھ رہا ہوں. ابو لہب کا اس وقت جو ہاتھ تھا، ابو لہب جو طرز عمل تھا مکہ میں کفار کے ساتھ میں، وہ یہی تھا کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا، بس دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا. لوگ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں ہے ان کے، تو پڑھ لیا، بس ہاتھ پیر مار لیے، ایک ورزش کر لی، بس ہو گیا. اگر وہ نہیں ہے تو بس زبانی کلام کہ ہاں میں نے پڑھ لیا. تو کفار کا طرز عمل وہ تھا. اور اس کے ساتھ ایک منافق کی جو بتائی گئی ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اپنی نمازوں سے غافل ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے اس میں غلطی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ اس کو ادا نہیں کر پے، اس کو ادا نہیں کر رہے. تو یہ چیز آئیں گی اس میں کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہی ہے جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، بس ورزش کر لی، پڑھ لیے، لوگوں کو دکھانا اس لیے نماز پڑھ لیے، بس حرکات سکنات کر لیے، اس کے بس اندر کچھ نہیں، دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں، پورے خلوص کے ساتھ، پوری اپنائیت کے ساتھ، پورے اس کو سامنے رکھ کر ہم نماز جب ادا نہیں کر رہے، پورا حق ادا نہیں کر رہے، تو ہماری نماز کیا ہے، مکمل نہیں ہونے والی ہے. تو وہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف دکھاوا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں سے کیا ہے، غفلت برتتے ہیں. ہم نے دیکھے غفلت کا، ساہون کا جو میننگ ہے وہ کس طرح 2 لفظ میں استعمال کیا گیا ہے. ایک غلطی سے، غفلت کی وجہ سے غلطی ہو جانا، جو نماز میں ہوتی ہے تو کیا ہے، سجدہ سہو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی کہ وہ معاف ہو جاتی ہے، وہ لے کے جاؤ گا، وہ اس کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے معاف کرنے والے ہیں. لیکن جو جان پوچھ کر نہ پڑے،
جان پوچھ کے غلطیاں کرے، جان پوچھ کے صرف دکھاوے کے لیے، صرف اشارے کنائے کے لیے، نماز کی ورزش کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ صرف دکھاوا کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی بھی معافی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس میں. وہ یمنعون الماعون، اور وہ منع کرتے ہیں عام ضرورت کی چیزیں دینے سے. اصل معاون ہے یعنی چھوٹی چیزیں، جو ہم نے دیکھے اس کے ترجمے میں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 10 بہانے نکالتے ہیں، منع کرتے. خود تو نہیں دیتے لیکن دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. تو مکمل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو ان میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں آ جاتی ہیں. وہ انسان کو کیا تنگ دل بنا دیتی ہیں کہ وہ چھوٹا سا چھوٹا ایثار کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو جو بھی آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے تو وہ جو ہے تو اس میں یہ اخلاقی برائیاں شمار کی جاتی ہیں. ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہمارے دل میں نہیں رہے گا تو ہم تمام اس کے احکامات کو کس طرح بجا لائیں گے، کس طرح سے مکمل کریں گے، کس طرح سے ہم یتیموں کو پالیں گے، کس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کس طرح ان کے مالوں کی حفاظت کریں گے، کس طرح سے ان پر خرچ کریں گے، کس طرح سے مساکین کا خیال رکھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اپنی نمازوں کو کس طرح سے بہتر کریں گے، کس طرح خوشنودی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور پورا حق ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھیں گے. پوری خشیت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے کب بنیں گے؟ جب ہمیں ڈر رہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جب روز جزا و سزا آنی ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، پوچھ ہونا ہے، جنت اور جہنم ہے. جب ہمارے پاس یہ عقیدہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو جب ہم یہ سب چیزیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایثار کرنا، قربانی دینا، لوگوں کے لیے اپنی چیزیں لوگوں کو دینا، یہ سب چیزیں جب بھی آئیں گی جب آخرت پر ہمارا ایمان ہوگا. تو یہ مکمل جو صورت ہے اس میں یہی چیز ہم نے دیکھا ہے کہ جب آخرت پر ایمان، جزا و سزا، یہ عقیدہ ہمارا ذرا سا بھی ٹلملا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے تو کون سی خرابیاں، بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ان سب سے بچائے، ہمیں ایک بہترین مسلمان بنائے، ہمارے لیے سب چیزوں میں آسانیاں عطا فرمائے. آمین. اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں